باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ قانونی جو کارروائی ہوتی ہے اس پہ ضابطے کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے، اور کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے، سزا جزا کے لیے ضابطے کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو کافر اپنا کورٹ جو ہے نا وہ قانون کے مطابق آرڈر کر کے اس کو سزا جزا دیتی ہے۔ اب چیز یہ ہے دیکھنی کہ جو لوگ یا جو ادارے قانون کے مطابق عمل درآمد کروا رہے ہیں، کیا واقعہ ہی وہ ضابطے کو بھی ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں؟ اب ضابطہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اداروں کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی کسی جگہ اگر قانونی کارروائی کرنی ہے کہ کسی جگہ کوئی اپنا 302 اقدام قتل مطلب کسی نے کیا اور قتل وغیرہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں 302 نہیں، صرف تے پے بھی کہتے ہیں۔ تے پے کا مطلب ہوتا ہے تعزیرات پاکستان، جیسے تعزیرات ہند تھی پہلے، ابھی تعزیرات پاکستان، لیکن یہ ہے برٹش لا، اس کا نام چاہے ہند ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، لیکن یہ جو برٹش لا ہے اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس ضابطے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، ضابطے کا جو پہلو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب ضابطہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی بھی بندے کے خلاف چھوٹی سے چھوٹی FIR ہو جاتی ہے، وہ کسی جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے کیا ہے کہ پولیس جو ہے یا ادارے کیا کرتے ہیں، لوگوں کی گھر کی دیواریں پھلانگتے ہیں یا چھتیں پھلانگتے ہیں، اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور عزتیں پامال کرتے ہیں، ان کا جو اپنا گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی بے-عزت کرتے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ ہم نے کوئی ذاتی رنجش ہے ہماری، کیا ہم نے کوئی بدلہ لینا ہے کسی سے؟ ہمارا کام ہے قانون۔ جب ٹریننگ ہوتی ہے نا اس دوران بہت اچھے طریقے سے جتنے بھی جوان ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا بعد میں جب عملاً لوگ اداروں کے لوگ عوام میں آتے ہیں تو وہ ساری ٹریننگ بھول جاتے ہیں، حالانکہ ادارے گاہے بگاہے ٹریننگ دوبارہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یہ ضابطے کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے؟ حالانکہ ضابطے کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے ادارے کے سربراہان جو ہیں ان کو بھی سزائے ہو جاتی ہے۔ اب جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر کیا ہوا ہے کہ ایک عجیب جو چیز ہے نا وہ فرونیت، میں اسے فرونیت کہوں گا، فرونیت سی بن جاتی ہے۔ کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی بھی جگہ کسی بھی پوسٹ، چاہے وہ نادرا کا دفتر ہے چاہے کوئی بھی دفتر ہے، بڑے کم میں نے آفیسر دیکھے ہیں جو لوگوں کو ایز اے ہیلپ یعنی مدد کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں یا پیار سے بولتے ہیں۔ جب بھی میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو 90% سے زیادہ جو ہے نا وہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں یا جس کے ہاتھ میں کوئی اپنا عہدہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر یوز کرتا ہے کہ اگلا بندے کو وہ اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی کوئی مدد یا ایک بات بتانا بھی جو ہے نا پسند نہیں کرتا، جیسے وہ بہت بڑا آفیسر ہے اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہمیں قانون کے ضابطوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ قانون پر عمل۔ تو اس کی ایک بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ تیری میری کی ہوندی سونیا تھی تے تھی ہوندی۔ گل ہے کہ جو بھی ہو جائے جیسا بھی ہے، لیکن جو عزتیں ہیں نا یہ پامال نہ کی جائیں۔ دیکھیں جتنے بھی آفیسر ہیں جو میرے سینئر تھے، اب جن لوگوں نے بھی اس قانون کو بے شک ہیلپ کی ہے لیکن جو ضابطہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا، تو میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نام ہونے کے باوجود وہ معاشرے میں بے-عزت ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان پہ مذاق بنائے ہیں اور میمز بنائے ہیں۔ اب چیز ہے کہ انسان کو اپنی عزت جو ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اور کسی کی بھی، چاہے وہ غریب ہے چاہے امیر ہے، اگر جس طرح ہم ریڈ کرتے ہیں پولیس میں یا دیگر اداروں میں، کیا اگر وہ کوئی مطلب کہ مضبوط بندہ ہے یا امیر ترین ہے یا کہ سیاسی ونگ کا بندہ ہے، تو کیا ہم اس کے گھر میں اسی طرح سیم ریڈ کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیا ہم نے دنیا سے جانا نہیں؟ کیا ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا؟ کیا ہم نے جا کے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا وہاں انصاف نہیں ہونا؟ جو زیادتی ہم نے ذاتی طور پہ کی ہوں گی یا کرپشن کے لیے یا پیسوں کے لیے یا رشوت کے لیے، کیا
ادھر ہم جا کے کچھ کر لیں گے، وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کیسے قبول ہو جائے گی؟ ایک بندے کی اپنا نجائز جو ہے نا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے لیں اور پیسے لے کے دوسرے بندے کو بےعزت کر دیں، اور بےعزت کر کے کیا کریں کہ ہم نے چودھری صاحب کو خوش کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا یار، یہ ڈیوٹی کتنی دیر ہے، یہ زندگی کتنی دیر ہے، یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، ڈیوٹی بھی چلی جانی ہے، زندگی بھی چلی جانی ہے، لیکن اس کا حساب کتاب ہم سے ہوگا، اور یہ اب جو ہے یہ ہم سے ہی ہوگا، لیکن اس کا جو اجر ہے یا اس کی سزا ہے، جزا ہے، یہ ہمیں ہی ملنی ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنی قبر کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے حشر کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے حساب کتاب کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ بچے اللہ نے دیے ہیں تو اللہ ہی ان کا رزق پورا کرتا ہے۔ یہ جائیداد، جیسے انسان بالکل خالی دنیا میں آیا تھا اسی طرح ہی خالی چلے جانا ہے، لیکن جو ظلم کیے ہوں گے، جو جبر کیے ہوں گے، ان کی دنیا میں بھی سزا ملنی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملنی ہے، اور وہاں وہ سب ہوں گے جن کو ہم منہ بھی نہیں دکھا سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، جب اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو کس منہ سے حاضر ہوگے؟ جب لوگوں کے حقوق جو ان پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، جب لوگوں کا حق مارا ہوگا، جب لوگوں کا حق کھایا ہوگا، تو کیسے اللہ پاک کے سامنے ہم جا کے اور کھڑے ہو جائیں گے؟ وہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اور وہاں زبانیں نہیں بولیں گی، وہاں التجائیں نہیں سنی جائیں گی۔ کیا ہوگا کہ وہاں وہ چیزیں تو معاف ہو جائیں گی جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، لیکن جو حق، جو حقوق لوگوں کے ہم نے ضبط کیے ہیں یا ضبط کرنے میں مدد دی ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، تو ان چیزوں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ بہنوں کا حق کھا لیا ہے، یا کسی کو ناجائز جو ہے نا وہ کسی مقدمے میں درج کرا دیا ہے، یا کسی کے چھوٹے جرم کو بڑا جرم کر کے ہم نے درج کر دیا ہے، تو کیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن وہاں معافی نہیں ہوگی۔ معافی کا اب وقت ہے۔ خدا را توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اللہ پاک کے رستے میں سیدھے اپنے صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا سامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔